اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وقال عز وجل للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آج کی سنڈے کی اس کلاس میں ہمارے 6 سوال عقیدہ توحید کے تعلق سے پورے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، 7واں سوال ہمارا کیا ہے؟ 7واں سوال ہے کہ توحید ربوبیت، اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا، اللہ کا رب ہونے میں اس کو ایک ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا توحید ربوبیت اصل میں کہتے کس کو ہے؟ پہلے ہم بات کریں گے رب کے تعلق سے کہ یہ جو رب لفظ ہے، رب اس کا معنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رب، آپ کو کوئی آیت یاد ہے رب کے تعلق سے؟ رب جس میں رب لفظ آیا ہو، کوئی ایک آیت بتاؤ، آیت پوری پڑھتے قرآن کی کہ جس میں رب آیا ہو، آپ نے پڑھی ہو. الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی پہلی آیت میں جو پہلا اللہ کا نام ہوا، اللہ کے ذاتی نام کے بعد جو دوسری صفت بیان ہوئی ہے وہ رب. الحمدللہ، پہلے کون سا نام ذکر ہوا اللہ کا؟ اللہ. الحمد تو تعریف کے لیے آیا ہے، تو اللہ کا پہلی آیت میں کون سا نام ذکر ہوا ہے؟ اللہ. اللہ جو اللہ کا نام ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے. رب دوسرا نام کون سا ذکر ہوا ہے؟ رب. تو رب قرآن کی پہلی آیت کے اندر تیسرا جو لفظ ہے وہ رب ہے. الحمد ایک ورڈ، للہ دوسرا ورڈ، رب تیسرا ورڈ. تو قرآن کی پہلی آیت میں تیسرا ورڈ جو آیا ہے وہ رب آیا ہے. یہ رب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنا، تربیت کرنا. زندگی سے موت تک جتنی بھی ضرورت پڑنے والی ہیں، جتنے بھی وسائل زندگی گزارنے کے ہیں، ان تمام کی ذمہ داری جس آدمی کے اوپر آ جائے، جس چیز کے جو اس کو پورا کرتا ہے، وہ آتی ہے تربیت کے اندر. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے ایک لفظ استعمال کیا، قال الم نربک فینا ولیدا. فرعون نے کہا موسیٰ سے، کیا ہم نے تیری تربیت نہیں کی؟ تربیت کا مطلب پالنا، پوسنا، تمام چیزوں کا جو زندگی میں پیش آنے والی ہے ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ فرعون نے اپنے دربار کے اندر. تو وہاں قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے رب کا. تو ایک رب کا معنی ہوتا ہے تربیت دینے والا. اچھا، اس رب کے اندر اب کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تربیت کے اندر؟ اس کے اندر جو ہے خالق آ جائے گا، اس کے اندر مالک آ جائے گا، اس کے اندر رازق آ جائے گا، اس کے اندر زندگی اور موت دینے والا آ جائے گا، اور اس رب کے اندر جو ہے تمہارا وہ بیماری دینے والا اور شفا دینے والا. اس رب نام کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹی موجود ہے. اب ہم ایک ایک کوالٹی کے اوپر نظر کریں گے، ایک ایک کوالٹی پر ہم بات کریں گے کہ رب کے اندر کیا کیا آ سکتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، تمہیں پالنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موت دینے والا، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی ذات نہیں. قرآن میں ہے سورہ انعام آیت نمبر 164، اللہ کہتا ہے قل
اللہ کہتا ہے کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی آپ کہہ دو کہ اغیر اللہ ربی وہو رب کل شیء، کہ ایک رب کے علاوہ، میرا ایک رب کے علاوہ اور کوئی رب نہیں، دوسرا نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میرا ایک ہی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے، یعنی مجھ کو پالنے والا صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ رب تمام چیزوں کا رب ہے، اور وہ تمام چیزوں کا رب ہے، جو بھی چیز اس دنیا کے اندر ہے تمام چیزوں کو اس نے تربیت دے رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو پال رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت رب السماوات والارض، کہ اے اللہ تو ہی زمین اور آسمان کا رب ہے۔ اب جب زمین اور آسمان بولا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زمین ایک پلانٹ ہے اس کا رب ہے، یہ آسمان کے اندر جو کچھ ہے صرف اس کا رب ہے، بلکہ ان تمام آسمان اور زمین کے اوپر یا ان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا رب اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو رب اللہ رب العالمین صرف اکیلا ہے۔ اب اس رب کے اندر دوسری کوالٹی کیا موجود ہے؟ خالق۔ اب اللہ رب العالمین کو دیکھیے، خالق، اللہ ہی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ کیا ہے؟ کریٹر۔ ہم کیا ہیں؟ کریشن۔ تو اللہ کیا ہے؟ ہمارا کریٹر، اللہ ہمارا خالق ہے۔ اور اس کریشن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے میں یا دوسری چیزوں کو پیدا کرنے میں کسی دوسرے کی مدد نہیں لی، اسی لیے وہ اللہ الصمد ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا جمعے کے خطبے میں، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ان کا ڈھانچہ تیار کیا، ان کے اندر روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو آدم اور حوا کے جوڑے سے پیدا کیا۔ ان تمام انسانوں کو پیدا کرنے میں اللہ نے کسی کی مدد نہیں لی، وہ صرف کیا ہے؟ اکیلے نے اس نے یہ تمام چیزیں کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس زمین کو ہماری زندگی کے لیے پیدا کیا، پانی یہاں رکھا، یہاں پہاڑ بنائے، یہاں درخت اگائے، زمین میں وہ کوالٹی رکھی کہ ہم اس سے اپنے فائدے کی چیزیں اگائیں۔ تو ان تمام کارناموں میں اللہ رب العالمین کا کوئی دوسرا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ تو اللہ کیا ہوا اس لحاظ سے؟ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا اس نے کوئی سہارا نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ انفیکٹ جو چیز ہم بناتے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے نا، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جن چیزوں کو انسان نے انوینشن کیا ہے، انسان نے جن چیزوں کو ایجاد کی ہیں، ان چیزوں کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ آپ غور کرو کیسے، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور جن کو تم نے بنایا ان کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، انسان نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انوینشن کیے ہیں، جتنے بھی ایجادات اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں، لے کر کے ایک کنگھے کے بال کاٹنے کے کنگھے سے سیٹلائٹ تک، جتنے بھی ایجادات اس دنیا میں ہوئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس زمین پہ سے ہی تو آئے ہیں بھائی۔ کوئی آئرن سے چیز بنی ہے، کوئی کسی دوسرے دھاتو سے کوئی چیز بنی ہے، کوئی دوسری کوالٹی سے بنی ہے، کوئی دوسری ٹیکنالوجی سے بنی ہے۔ یہ تمام کی تمام ایلیمنٹس، یہ تمام کی تمام ذرات کہاں سے آئے؟ کیا انسان دوسرے پلانٹ سے جا کے لے کر کے آیا ہے؟ یہ پہلے سے ہی زمین میں موجود تھے نا۔ تو جو چیز پہلے سے ہی موجود تھی، انسان نے اپنا دماغ لگا کے اسی سے بنایا۔ اگر یہ چیز زمین میں موجود ہی نہ ہوتی، اللہ نے اس زمین میں وہ چیز ڈالی ہی نہ ہوتی، تو کیا انسان بنا پاتا؟ نہیں بنا پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے اس زمین پر لوہا نازل کیا۔ آئرن اس زمین کا دھاتو نہیں ہے، جانتے ہو آپ اس بات کو؟
سائنس یہ بات مانتی ہے کہ آئرن جو ہے لوہا یہ اس زمین کا دھاتو نہیں ہے، یہ دوسرے کہیں پلانٹ سے آیا ہے اس پر۔ جب بات آتی ہے نا نازل کرنے کی، نازل کوئی چیز جب نازل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز زمین کی نہیں ہے، وہ کہیں دوسری جگہ سے آ رہی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے وحی نازل کی تو وحی کہاں سے آ رہی تھی؟ زمین کے اوپر سے۔ اللہ نے کتابیں نازل کی، کتابیں کہاں سے آ رہی تھی؟ زمین کے اوپر سے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو جو چیز نازل ہو رہی ہے نا وہ اس زمین کی نہیں ہوتی ہے، وہ زمین کے باہر کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے لوہا بنایا ہے، کیا کہا؟ نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہا اس زمین کا نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین یہاں پر وہ چیزیں نہیں رکھتا جن چیزوں کو ہم نے جان کر سمجھ کر علم حاصل کر کر ان سے ترقیاں کی ہیں، اگر یہ زمین میں موجود نہ ہوتی یا لوہا زمین میں موجود نہ ہوتا تو کیا انسان بھی ترقی کر پاتا؟ نہیں کر پاتا۔ تو جن چیزوں کو انسان نے بنایا ہے ان چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو اللہ اس ناطے ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ دوسری کوالٹی کیا ہے رب کی؟ دوسری کوالٹی ہے مالک۔ اللہ خالق ہے اور مالک ہے۔ اچھا، خالق اور مالک میں فرق سمجھنے والی چیز ہے۔ خالق اور مالک کیا ہے؟ خالق کہتے ہیں کریٹر کو، اور مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں جس کے پاس وہ چیز ہے، جو مالک ہے، آنر، یعنی ایک تو کریٹر ہے ایک آنر ہے۔ مثال کے طور پر ایک موبائل ہے، موبائل کو کس نے بنایا؟ ایک کمپنی نے بنایا۔ تو اس کمپنی نے موبائل کو کیا کیا؟ کریٹ کیا۔ تو وہ کمپنی اس موبائل کی کیا ہوئی؟ خالق، کریٹر۔ اچھا، اب وہ موبائل کسی دوسرے کے پاس چلا گیا، کسی دوسرے نے خرید لیا، تو اب وہ موبائل کا مالک کون ہے؟ کوئی دوسرا، یعنی بنانے والا کوئی اور، مالک کوئی اور ہے نہیں بات؟ کمپنی ہے، کوئی کارخانہ ہے، بنایا کسی اور نے، مزدوروں نے، انجینئر نے اس کو بنوایا کسی اور نے، اور مالک اس کا کوئی اور ہے کہ نہیں؟ تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنا اصول کیا رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنانے کے ساتھ ساتھ، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مالک بھی خود ہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو بناتے ہیں اور مالک کسی دوسرے کو بنا دیتے ہیں۔ موبائل بنایا، ہم نے پیدا کیا موبائل، مالک کوئی اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ زمین پیدا ہم نے کی، مالک بھی ہم ہی ہیں۔ تم کو بنایا ہم نے، تمہارے مالک بھی ہم ہی ہیں۔ یہاں چینجنگ نہیں آئی، تمہارا آؤنر، تمہارا کریٹر تبدیل نہیں ہوا۔ سمجھ رہے نہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ کوالٹی اپنے پاس ہی رکھی ہے۔ تو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے اور مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکوت السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی ملکیت تمام اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسے، ابھی آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، آپ جس کے مالک ہو، جس کے آنر ہو، وہ ٹمپریری ہے۔ آپ کسی پلاٹ کے مالک ہو، وہ کیا ہے؟ ٹمپریری۔ آپ کسی بلڈنگ کے مالک ہو، وہ کیا ہے؟ ٹمپریری۔ آپ $1 ارب کے مالک ہو، وہ کیا ہے؟ ٹمپریری۔ ٹمپریری کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ حقیقی کسی چیز کے مالک ہوتے، آنر ہوتے، تو مرنے کے بعد وہ چیز آپ کے ساتھ جاتی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی۔ لیکن معلوم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو وہ تمام چیزیں دوسرے یوز کرتے ہیں، مالک بدل جاتا ہے مرنے کے بعد۔ تو معلوم کیا ہوا ہے؟ تمام چیزیں ٹمپریری ہیں، ہم ان کے آنر نہیں ہیں، ہم ٹمپریری مالک بنائے گئے۔ اب یہ تمام چیزیں جب قیامت آ جائے گی، تمام لوگ مر جائیں گے، تو یہ تمام زمین، پلاٹس، بلڈنگز، پیسہ، لوہا، یہ سونا چاندی، تمام کے تمام کہاں رہ جائیں گے؟ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔
تو ان کا مالک کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. ہمیں مالک بنایا گیا ہے ٹمپریری وقت کے لیے، ایک مدت کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ ان کو دے کر اللہ ہمیں آزما رہا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملکوتی سماواتی والارض، زمین اور آسمان کے اندر جو جو چیزیں ہیں، تم ہو، خزانے ہیں، پہاڑ، سمندر، پانی، تمام چیزیں، ان کے حقیقی مالک ہم ہی ہیں. تم ٹمپریری. تو ٹمپریری مالک کوئی مالک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین مالک ہے. تو تربیت کے رب کے اندر دو کوالٹی ہو گئی، خالق اور مالک. تو اللہ رب العالمین ہمارا مالک. تیسری کوالٹی کیا ہے؟ رازق. اللہ کا اچھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق ہمیں کوئی اور دے رہا ہے. رزق کون دے رہا ہے ہمیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ رزق ہمیں ہمارا باس دے رہا ہے. رزق ہمیں وہ دے رہا ہے جو ہمیں سیلری دیتا ہے. یہ ہے نا، اگر آپ یہ ذہن میں رکھ رہے ہو نا تو یہ شرک ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میری رزق کا مالک میرا باس ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. میں نے پچھلے کلاس کے اندر بتایا تھا کہ پیٹ پالنے کے جتنے بھی ذریعے ہیں یہ سب ٹمپریری ہیں، پرماننٹ نہیں ہیں. پرماننٹ کیا ہے؟ پرماننٹ ہے اللہ پر ایمان، جو مرنے کے بعد آپ کے ساتھ جائے گا. اور جو پیٹ پالنے کے ذریعے ہیں یہ ٹمپریری ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گے. اور بہت سی چیزیں دیکھیے ایسی ہوتی ہیں جو چیزیں پرماننٹ ہوتی ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور جو چیز ٹمپریری ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آپ آج اس جگہ کے مالک ہو، آپ کے مرنے کے بعد کوئی اور مالک ہو جائے گا، تو آنر بدل گیا. اب ذرا غور کیجیے، آج آپ کام کر رہے ہو کسی آفس کے اندر، مان لیجیے آپ آج کپڑے کا کام کر رہے ہو، کپڑے کا بزنس کر رہے ہو. آپ کا یہ بزنس سکسیس نہیں ہوا تو آپ 10 سال کے بعد کوئی دوسرا بزنس کر لو گے. وہ بزنس نہیں چلا، تیسرا کوئی کام کرو گے، کوئی چوتھا کام کرو گے. تو یہ ٹائم پہ کام تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ پیٹ پالنے کا ذریعہ ہی تو ہے. تو یہ تبدیل ہو رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ عارضی ہے، ٹمپریری ہے. تبدیل کیا نہیں ہوگا؟ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ پر ایمان. تو جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں پر دوسروں کو رازق سمجھ رہا ہے کہ جو چیز تبدیل ہونے والی ہے، تو وہ شرکی تو ہے. تو ہمارا ایمان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا رازق میرا باس ہے، میرا رازق فلاں کمپنی کا مالک ہے. نہیں. آپ اگر چیزوں کی سورسز کو دیکھو گے نا کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو سورس اللہ رب العالمین سے جا کر جڑے گی. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت سورہ ہود آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ اس زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے کیا کہا؟ رزق کی ٹینشن نہیں لینی، رزق تمہیں دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمہاری پرورش کرنا، تمہیں تربیت دینا، تمہیں رزق دینا، تمہیں پالنا پوسنا، تمام کی تمام ذمہ داری، رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین ذریعے بنا دے گا اگر اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. لیکن یہ ایمان ٹمپریری نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان صرف دولت یا رزق کو حاصل کرنے کے نظریے سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط. اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے کسی بھی کنڈیشن کے اندر. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، اللہ نے ٹائم پہ کھانا دیا ہے، ٹائم پہ سو رہے ہیں، ٹائم پہ پیسہ ہے، سب کچھ زندگی عیش سے گزر رہی ہے، تو چلو اللہ کو بھی یاد کر لو. لیکن زندگی ایسے آتی ہے کہ زندگی کے اندر کریش آ گیا، یہ تمام کے تمام ذریعے ٹوٹ گئے، غریب غربت کے اندر آ گئے، کھانے کو اب کھانے نہیں ہیں. اب یہاں سے ایمان کمزور ہو گیا، اب اللہ کو چھوڑ دیا. پھر کہنے لگتے ہیں اگر اللہ ہوتا تو ہماری مدد کرتا. اللہ کہتا ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں تمہارا ایمان ٹوٹنا نہیں چاہیے.
اور یہ آزمائش ہی اللہ کہتا ہے کہ غریب کر کے میں تمہیں آزماتا ہوں کہ تم میرے ہوتے ہو یا نہیں. جیسے تم مالداری میں مجھے پکار رہے تھے، اب میں تمہیں غریبی میں ڈال دیا، اب دیکھتا ہوں کہ تم مجھے اس غریبی میں ویسے ہی پکارتے ہو، ہے کہ نہیں؟ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھو. حضرت ایوب علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت آتا ہے کہ جس بستی کے اندر تھے کہ ان بستی میں جب گزرتے تھے تو لوگ عورتیں ان کو دیکھتی تھی، اتنے خوبصورت تھے. اس خوبصورتی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری ایسی دی، جلد کی بیماری. وہ بیماری کیسی تھی کہ ان کا جسم پھلنے لگا اور جگہ جگہ پھولنے لگا، کیڑے پڑنے لگے ان کے جسم کے اندر. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کیڑے ان کے زخم پر ہوتے تھے اور کوئی کیڑا گر جاتا تھا ان کے زخم پہ سے، تو اس کیڑے کو اٹھا کر اپنے زخم پر رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے تیرا رزق میرے جسم میں رکھا ہے، کھا لے. خوبصورتی میں اللہ کو پکارتے تھے جب حالت اچھی تھی، لیکن جب بیماری دی اللہ نے، ایسی بیماری کہ جسم کٹنے لگا، پھول پھٹنے لگا، ایسی کنڈیشن میں دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. جب ایسا ایمان ہوگا تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے رزق کے دروازے کھول دوں گا. لیکن اگر لالچ کی وجہ سے تم مجھے یاد کرو گے تو پھر وہ تمہاری نیت کیا ہوگی؟ تمہاری نیت صرف یہ ہوگی کہ تم صرف پیسے کے لیے، رزق کے لیے میرے کو جو پکار رہے ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے نا، بخاری کی سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. کس کو پتہ ہے یہ حدیث؟ مطلب پتہ ہے اس حدیث کا؟ انما الاعمال بالنیات. آپ جو بھی عمل کر رہے ہو اس عمل کا انٹینشن کیا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے. دار و مدار تمہاری عملوں کا نیت پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایسے وقت میں یہ ہو رہا تھا کہ جب ہجرت کا ٹائم تھا نا، جب مکہ سے لوگ مدینے ہجرت کر رہے تھے، تو مدینے کے اندر کیا تھا؟ مدینے کے اندر اللہ کے رسول نے بھائی چارہ کرا دیا تھا کہ اب جو مکہ سے آئے گا مدینے کی طرف، تو مدینے کے لوگ ان کو اپنی پراپرٹی دے رہے تھے بھائی بنا کر. اور پھر جو ہے وہ ایسا بھی تھا کہ جس کے پاس 2-3 بیویاں تھیں، وہ ان کو طلاق دے کر کے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے ان کی شادی کراتا تھا، ان کی مدد ہو رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اے مکہ والو، اگر اس نیت سے آؤ گے ہجرت کرنے مدینے جائیداد کے لیے یا عورتوں سے شادی کرنے کے لیے، تو یاد رکھنا تمہارا ایمان اللہ پہ نہیں ہوگا، تمہارا ایمان پھر ان عورتوں پر ہوگا، ان جائیدادوں پر ہوگا جو مدینے میں تقسیم ہو رہی تھی. اس لیے اگر تم اللہ کو اس نیت سے پکارتے ہو، لالچ سے، تو پھر وہ ایمان اللہ قابل قبول نہیں کرتا. اللہ پر وہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کسی بھی کنڈیشن میں ہم آ جائیں، بیماری کی کنڈیشن میں، غریبی کی کنڈیشن میں، بالکل آخری موقع پر ہمارا ایمان اللہ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو ایسی کنڈیشن جب آ جائے گی تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تم کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو رب کی تیسری کوالٹی رازق. رب کی چوتھی کوالٹی کیا ہے؟ رب کی چوتھی کوالٹی ہے کہ اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے. کیا دینے والا ہے؟ اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ڈیپلی جائیں گے. چوتھی صفات رب کی زندگی اور موت کا مالک ہے. اللہ ہی موت اور حیات کا مالک ہے. موت اور حیات، موت عربی میں موت ہی ہوتا ہے، حیات زندگی کو کہتے ہیں. موت اور حیات کا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا. اب دیکھیے اوپر کی جو صفات ہے نا وہ یہاں آ رہی ہیں. تیسری صفات جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ آگے آئے گی. اسی آیت کے اندر تربیت سے اور ان آرڈر تینوں صفات آ رہی ہیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں ابھی. کون سی؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جو تمہارا خالق ہے. خالق کے بارے میں پڑھ چکے. ثم رزقکم، وہ تمہیں رزق دیتا ہے. رازق کے بارے میں پڑھ چکے.
ثم یمیتکم، اب آ رہی ہے، وہ تم کو مارے گا. وہ کیا کرے گا؟ تم کو مارنے کی اتھارٹی اسی کی ہے، وہ تمہاری موت کا مالک ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہی تمہیں زندہ کرے گا. تمہیں اور کوئی زندہ نہیں کر سکتا، صرف وہی زندہ کرے گا. تو موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ. اب آگے اللہ رب العالمین ایک بیان فرماتا ہے، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا رب بنائے ہوئے ہو، کیا وہ میری ان صفات میں میرے برابر ہیں؟ کیا مطلب کہ جن کو تم دوسرا خدا بنائے ہوئے ہو، کیا وہ انہوں نے تم کو پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے تم کو رزق دیا ہے؟ کیا وہ تم کو مارنے کے لائق ہیں؟ کیا وہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے کے لائق ہیں؟ جب نہیں ہے تو تمہارے خالق کیسے ہو سکتے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ مثال دے کر، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے مکھی کی. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ اے لوگوں تمہارے سامنے ایک مکھی کی مثال بیان کی جا رہی ہے. ان الذین تدعون من دونہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ جن لوگوں کو تم جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر وہ تمام مل جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے فرمایا، اور اگر وہ مکھی ان کا کھانا، ان کا پرساد ان کے آگے سے لے جائے، ہوتا ہے نا کہ کھانے پرساد رکھے جاتے ہیں گوڈس کے، مورتیوں کے آگے چڑھائے جاتے ہیں، مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں، کھانے رکھے جاتے ہیں، ان سے مکھیاں کھاتی ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ مکھی ان کا کھانا کھا جائے تو یہ سارے کے سارے مل کر بھی اس مکھی کو نہیں پکڑ سکتے. تو یہ تمہاری حاجتیں، تمہارے چیزیں کے مالک اور رب کیسے ہو سکتے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ اور اللہ رب العالمین نے یہ جگہ اس طرح فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا خالق اور مالک بنائے بیٹھے ہو، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. قطمیر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کھجور کے اندر جو گٹھلی نکلتی ہے، اس گٹھلی کے اندر ایک ریشہ ہوتا ہے اوپر، اس کا ایک کیا ہوتا ہے، اس کو چھٹاؤ گے نا بہت باریک ہوتا ہے، اس کا کیا اس کا ریشہ کہہ لو یا اس کا پردہ کہہ لو، اوپر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر. کیا کہتے ہیں اسے؟ قطمیر. اللہ نے کہا کہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں. اس سے چھوٹی مثال اور کیا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑا تھا تو وہ کیا سوچتے تھے ذہن میں؟ ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا، کھانا نہیں کھاتے، یہ کچھ حرکت نہیں کر سکتے، ہے نہیں، یہ ہم بیمار ہو جائے یہ شفا نہیں دے سکتے، تو یہ کس طرح ہمارے مالک ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کامن سینس. توحید کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کامن سینس یوز کیا. قرآن کے اندر ہمیشہ فرمایا قرآن کے اندر کہ غور کرو، اللہ کی نشانیاں آسمانوں میں دیکھو، اللہ کی نشانیاں اپنے جسم میں دیکھو، سمندر میں دیکھو. توحید کے بارے میں جہاں جہاں بات چیت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کامن سینس یوز کرنے کی بات کی کہ خالق وہ چیز ہے کہ کامن سینس سے آدمی سمجھ جائے گا. اور یہ تو وہ چیز ہے کہ تمہیں جب پیدا کیا آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا، روح جب تمہاری بنائی تو وہاں پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے پازیٹیو جواب دیا تھا، یس، بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. تو وہ ہماری روح کے اندر ہے توحید، کامن سینس. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر جگہ دیکھو، میری آیتوں میں، میری نشانیوں میں غور و فکر کرو. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ زندگی اور موت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری زندگی اور موت کا ہی مالک ہوں. پانچویں جو صفات ہے رب کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارے میں بہت اچھی ڈسکرپشن ہوا ہے، بہت اچھا بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا هو الذی یمیتنی، وہی وہ اللہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے، وہی وہ اللہ ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ،
تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اللہ ہی ہے جو مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو مجھے شفا بھی دیتا ہے. کئی دفعہ بعض موقعوں پر آپ نے ہاسپٹلس میں ڈاکٹروں کی زبان سے یہ سنا ہوگا کہ اب ہم اپنا کام کر چکے, اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں. تو اللہ رب العالمین بھی بیمار بھی وہ کرتا ہے اور بیماری سے شفا بھی وہی دیتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے سوائے بڑھاپے کے. تو دوا پیدا کس نے کی؟ اللہ نے. تو شفا دینے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. ہم نے علم حاصل کر کے ہم ذریعے بنے ہیں. ہم علم حاصل کر کے ذریعے بنے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن گیا, کسی نے دوائیاں بنا دی, تو ہم نے کیا کیا؟ ہم ذریعے بنے ہیں. ہم ان دوائیوں کے, ان میڈیکل کے مالک نہیں ہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اس کو پہلے سے پیدا کیا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں بیمار کرتے ہیں اور تمہیں شفا دینے کی رسپانسبل بھی ہمیں, ذمہ دار بھی ہم ہیں. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. آپ ذرا غور کرو کہ ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. دھاگا باندھ لیا ہاتھوں کے اندر, دھاگا باندھ لیا گلوں کے اندر, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم تمہیں کوئی تکلیف دیں, کوئی تکلیف تمہیں چھو جائے, فلا کاشف لہ الا ہو, تو اس تکلیف کو ہمارے علاوہ اور کوئی دور نہیں کر سکتا. آپ غور کرو اس بات پر, اور یہاں سے کتنی چیزیں پیدا ہو جائیں گی. کیسے؟ ہم کن کن کو خدا بنائے ہوئے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ دھاگا ہمیں شفا دے گا. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ یہ ہاتھوں میں گلوں میں بندھے ہوئے دھاگے ہمیں بیماری سے بچا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دھاگوں کو اپنے کیا مان لیا؟ رب مان لیا. کیا مان لیا؟ رب. کیا یہ دھاگے رب ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ سورہ فاتحہ کی 5 کوالٹی, سورہ اخلاص کی 5 کوالٹی پہ اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے نا. تو یہ دھاگے رب نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ لوگوں کے اندر ذہن میں ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو اس راستے پر نہیں جانا. کیا بلی کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ اگر آپ اس راستے پر چلے جاؤ گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا ایمان, اپنا رب, اپنا نفع نقصان کا مالک اس بلی کو ٹھہرا دیا ہے نہیں. تو وہ بلی تمہارا رب نہیں ہو سکتی. اسی طرح بہت سارے لوگوں کے اندر لکی نمبر کی ایک لاجک ہوتا ہے. ایک لکی نمبر ہوتا ہے 13. آپ دیکھو کہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں ایئرپورٹس پر, فلائٹس میں 13 نمبر غائب ہوتا ہے. 13 نمبر ہوتا ہی نہیں ہے نہیں, لفٹ میں اکثر نہیں ہوتا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ایک تو 13 نمبر اور دوسرا وہ فلائٹ 13 نمبر کی. تو آدمی کیا سوچتا ہے, یار کچھ حادثہ ہو جائے گا, کریش نہ ہو جائے, موت نہ آ جائے. بہت سارے ایسے نمبر ہیں. اچھا, یہ نمبر ہم نے کیا مان لیا ہے؟ یہ نمبر ہمارے موت کے مالک ہو سکتے ہیں. کیا ان نمبر کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ مالک ہو سکتے ہیں ہمارا 13 نمبر. 786 مالک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ 786 ہمارا مالک. کیوں؟ گاڑیوں میں ٹنگا رہتا ہے 786, یعنی گھروں میں ٹنگا رہتا ہے 786. کیوں؟ لکی نمبر ہے, برکتیں آئیں گی اس نمبر سے. تو ہم رزق کا مالک کون تھا؟ ہم نے کس کو بنا لیا؟ 786 کو. تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ خراب. شیطان نے یہاں ڈال دیا آپ کو, سمجھ لو آپ کے اعمال برباد. اللہ کہتا ہے کہ جس نے شرک کر لیا اس کے پہلے اعمال برباد. تو ذرا سی سوچ ہے, دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے لیکن اتنی خطرناک ہے, تمہارے اعمال برباد کر دے. بہت چھوٹے چھوٹے لاجک. ایک آدمی میرے پاس نکاح کے لیے آئے اور نکاح کی ڈیٹ پوچھنے لگے کہ امام صاحب نکاح کی ڈیٹ بتاؤ چاند کی تاریخ کے. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ امام صاحب 15 تاریخ کے بعد کی کوئی ڈیٹ مت بتانا. بھائی چاند 15 کا ہو گیا, 15 تاریخ کا 16, 17, 15 تاریخ کے بعد کی چاند کی کوئی ڈیٹ نہیں بتا. میں بولا کیوں؟ بولا وہ ایسے اس لیے کہ 15 تاریخ کے بعد چاند ڈوبنے لگتا ہے نا, اب ڈوبتے ہوئے چاند کی تاریخ شادی اشبھ مانی جاتی ہے. شادی نہیں چلے گی.
طلاق ہو جائیں گی، گھر بار بگڑ جائے گا، برکت نہیں ہوں گی، دولت کریش ہو جائے گا۔ اور اگر 15 تاریخ کے بعد کی، اصل میں کیا ہے نا، 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک چاند اٹھتا ہے، تو اس تاریخ میں شادیاں ہونی چاہیے۔ 15 تاریخ کے بعد گرتے ہوئے چاند پر اس کی ڈیٹ میں تاریخ، اچھا اگر اس کی ڈیٹ میں تاریخ ہو 15 تاریخ کے بعد تو وہ ایون ہونی چاہیے، آڈ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک نیا لاجک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بدشگنیاں ہیں کہ ہم نے ان آڈ کو یا چاند کے بعد کی تاریخ کو رب مان لیا کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسے اور لاجک ہے؟ کیا جھاڑو لگانے سے آپ کی برکتیں ختم ہو جائیں گی؟ اس کا مطلب یہ نا آپ نے اس عمل کو، اس جھاڑو کو اپنا رب مان لیا۔ یہ تمام کی تمام لاجک شیطان کی طرف سے ہمارے دماغوں میں ڈالے گئے ہیں۔ ہندوانہ رسم ہے اصل میں یہ ہے نہیں۔ اسی طرح بہت سارے دنوں کے اندر شادیاں نہیں کی جاتی۔ محرم کے مہینے میں مسلمان شادی نہیں کرتے۔ آنے والا ہے محرم کا مہینہ، کیوں شادی نہیں کرتے پتہ ہے؟ اس مہینے ماتم کا مہینہ ہے، حسن حسین شہید ہوئے، حضرت حسن شہید ہوئے، تو یہ مہینہ نا پورا غم میں نکال دیتے ہیں، اس میں شادی نہیں، کوئی خوشی کی بھی شادی نہیں ہوتی۔ تو کیا کہا جاتا ہے اس مہینے کے اندر شادی نہیں ہونے کی؟ محرم۔ تو محرم کو کیا مان لیا؟ ماتم کا مہینہ، کہ اس میں شادی ہوگی تو شادی بگڑ جائیں گے۔ تو یہ تمام کے تمام لاجک کیا ہے؟ شرکیہ عقیدے۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری بیماریوں کی شفا مجھ سے جڑی ہے، کسی بلی سے، کسی نمبر سے، کسی دن سے، کسی چاند کی تاریخ سے یا کسی جھاڑو وغیرہ سے نہیں جڑی۔ تمہاری قسمتیں، تمہاری برکتیں، تمہارے رزق میری ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے جن کے اوپر تم نے ایمان بنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ تو یہ تمام کے تمام لاجک بہت خطرناک ہیں، اور یہ لاجک زیادہ تر عورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں سیکھا، جہاں کہیں سمجھا، کیونکہ ڈر ان کے اندر ہے، شیطان اس قدر بٹھا دیتا ہے، گھر کے اندر بیماری آ جائیں گی، گھر کے اندر شیطان آ جائے گا، تمہارے شوہر کا کام بند ہو جائے گا، فلاں کی موت ہو جائے گی۔ تو یہ لاجک ڈر کے عورتوں کے دماغ میں بٹھائے جاتے ہیں، اور اس راستے کو کھول کر شیطان شرک پر ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری شفا دیتا ہے ہمیں، اس کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ تو یہ توحید ربوبیت کی 5 کوالٹی آج ہم نے جانی، اور ان 5 کوالٹی کے اندر اللہ رب العالمین اکیلا، وہ اکیلا رب ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا رازق ہے، وہ اکیلا ہی ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے، اور وہ اکیلا ہی ہے جو ہمیں بیمار کرتا ہے اور ہمیں شفا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیزیں بیمار نہیں کر سکتی، شفا نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے؟